أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الإنسان لكفور مبين آمنت بالله صدق الله العظيم والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں آپ حضرات، اور دل کی تختی پر لکھ کر کے لکھے جائیں. ہمارا اور آپ کا پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لکفور مبین، کہ بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے. اور توجہ سے سننا گفتگو، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے. آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ناشکری انسان کی فطرت میں ہے، یعنی انسان جو ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے. اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مطلق انسان تو ناشکرا ہے، عام ہے مسلمان ہوئے کافر ہو، عام ہے کہ ٹوٹل انسان ناشکر ہے، یہ عام بات ہوگی. لیکن اب مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے کہ مسلمان کو بھی ناشکرا ہونا چاہیے. تو ہمیں رہنمائی کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور حضور کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ناشکرا ہو، اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بے صبرا ہو. یعنی جس طرح سے ہم پر نماز فرض ہے، جس طرح سے ہم پر روزے فرض ہیں، جس طرح سے ہم پر حج فرض ہے، جس طرح سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے ہم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے. طرح طرح سے الگ الگ طریقوں سے ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے اگر ہم کو دولت دی ہے تو اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کیسے کہ اللہ نے ہم کو مالک بنایا، دولت کا مالک بنایا، غنی بنایا، لیکن اس کے باوجود ہم اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو یہ اللہ کے دیے ہوئے مال پہ ناشکری ہے کہ ہم اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے ہم کو صحت عطا فرمائی، اچھا خاصا تندرست جسم ہم کو عطا فرمایا، جسم کے اندر جان دی، جوانی ہم کو عطا فرمائی، لیکن یہ ہماری ناشکری ہے کہ ہم اس جسم کو اللہ کی عبادت میں کے لیے کام میں نہیں لیتے ہیں. یعنی ہم پوری رات آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پورا دن آرام کرتے ہیں، گلی چوراہوں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 10-15 منٹ نکال کر کے مسجد میں آ جائیں. یا رات میں اللہ نے 8-10 گھنٹے سونے کے لیے ہم کو دیے ہیں تو ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 10-15 منٹ کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے صرف آ جائیں، یا رات میں کسی ٹائم اٹھ کر کے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں. یہ یاد رکھو مسلمانوں، جوانی میں اللہ کی عبادت نہ کرنا اور جسم میں طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ صحت کی ناشکری ہے. یعنی ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، صحت کا ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. فائدہ کون اٹھاتا ہے صحت کا؟ فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو اپنی جوانی کو کام میں لے. ہماری جوانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے اپنا وقت یوں ہی ضائع کرتے چلے جائیں. ہمیں اللہ نے جو جوانی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس کو کام میں لیں. کام میں کیا لیں؟ کہ ہم اس جوانی میں اللہ کی عبادت کریں. کیونکہ اس لیے کہ جتنی فرصت ہمیں اس وقت ہے اتنی فرصت ہمیں آگے کبھی نہیں ہو سکتی، اور جتنی طاقت ہمارے اندر اس وقت ہے اتنی طاقت ہمارے اندر کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ہمارے جسم میں جان ہے، ابھی ہم بہت ساری ذمہ داریوں میں الجھے ہوئے نہیں ہیں. لیکن ایک وقت مسلمانوں وہ آئے گا کہ ہماری عمر 60-70 سال ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ پیر بھی کام کرنا بند ہو جائیں گے. ہم سے چلا تک نہیں جائے گا، ہم سے کھڑا تک نہیں ہوا جائے گا، ہمارے پیر لڑکھائیں گے، ہم سے سجدہ تک ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا. تو کیا ہم اس وقت ہم اللہ کی عبادت ٹھیک سے کر سکیں گے؟ نہیں. ابھی وقت ہے، ابھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ابھی اللہ کا خوب شکر ادا کرو. اور جو اگر اللہ نے کسی کو دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کسی کو
मालिक ने निसाब बनाया है तो उस पर जरूरी है कि अगर उस पर कुर्बानी वाजिब हो तो वो कुर्बानी किया करे, अगर उसकी खेती बाड़ी में उश्र वाजिब है तो वो अपनी खेती बाड़ी से उश्र निकाला करे, अगर उसके माल में ज़कात फर्ज है तो वो ज़कात निकाला करे। ऐसा ना हो कि हमें अगर माल मिल जाए तो हम माल के गुरूर में इस कदर अंधे हो जाए, इस कदर मगरूर हो जाए कि हम ज़कात निकालना तो दरकरार हम गरीबों का मजाक बनाना स्टार्ट कर दें। और ऐसा अफसोस के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा होता है अगर हमें दौलत मिल जाए या अगर हम मालिक हमारे हाथ में कुछ माल आ जाए तो हम गरीबों को नीचे नजर से देखते हैं। उन लोगों को जो बेचारे गरीब हैं या इस कदर मालदार नहीं होते जिस कदर हम होते हैं, तो हम उन लोगों को वो नीची नजर से देखा करते हैं, उनको वो लानतान हम उन पे किया करते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान का भाई है। और हम कभी ये पसंद नहीं कर सकते कि हमारा सगा भाई अगर हो तो उसकी कोई मजाक बनाए। हम हरगिज़ ये पसंद नहीं कर सकते कि हमारे भाई को लोग नीची नजर से देखें, गिरी हुई नजर से देखें। तो जिस तरह से हम अपने सगे भाई की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस तरह से अपने सगे भाई की मेरी इज्जत ही हम करना पसंद नहीं करेंगे, इसी तरह से हम पर जरूरी है कि हर मुसलमान की इज्जत को हम इतना ही अहम समझें, इतना ही उसको रिस्पेक्ट दें जितना हम सगे भाई की रिस्पेक्ट देना उसको पसंद करते हैं। इसलिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान ही की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के फरामीन पर अमल करे और शरीयत को लोगों के दरमियान आम करे। शरीयत को लोगों के दरमियान आम करने कोई और नहीं आएगा, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। और ईमान ये ऐसी दौलत है, ऐसा इनाम है, ऐसी नेमत है कि जिसके एवज में अल्लाह का अगर हम पूरी जिंदगी में शुक्र अदा करना चाहें तो कमा हमको शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरा दिल तो ये चाहता है कि बहुत सारे मौजूआत पे मैं आपसे गुफ्तगू करूं, इसलिए कि 5 मिनट होते हैं, बहुत सारे मौजूआत पे मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। और मैं कोशिश करता हूं कि कई घंटे की गुफ्तगू को 5 मिनट में सिमट दूं आपके सामने, क्योंकि आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कदर टाइम निकाला। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आप तमाम की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मेरी दिल से दुआ है आप हजरात के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपसे कि आपके ये ईमान की मजबूती की पहचान है कि आप अल्लाह के जिक्र के लिए आप नमाज के अलावा अपना वक्त देते हैं। ये आपका ईमान की मजबूती की अलामत है। मैं गवाही देता हूँ सबके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान मजबूत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आप सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।